ایک گفٹ بھی ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو بہت سارے جو والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں اور ان کی بینک میں ٹرانزیکشن بھی ہو جاتی ہے. تو وہاں جب آپ ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ سر ٹیکس ریٹرن کے اندر گفٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جو ان فلو میں بھی ہوتا ہے اور آؤٹ فلو میں بھی ہوتا ہے. اس کو بڑا جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا. پھر اس پہ جو کنڈیشنز پھر ایف بی آر نے بنائی ہیں لا کے اندر کہ کب گفٹ لیگلی طور پر مانا جائے گا کہ یہ گفٹ ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بلڈ ریلیشنز کے درمیان ہو. ٹھیک ہے, کوئی عام بندہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اس کو کروڑ روپیہ دے دیا گفٹ کے طور پہ دے دیا. وہ 1 روپیہ بھی کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا. بلڈ ریلیشن کی بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے اور اس میں بھی ڈیبیٹ اس پہ بھائی کو نہیں دے سکتا. تو بلڈ ریلیشن تو ہوا. اب وہی بات ہے کہ اس پہ بھی کافی بات چیت چل رہی ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ, بیٹا ماں کے ساتھ, یا ماں بیٹا بھائی, میاں بیوی آپس میں. اب اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اور ویسے ابھی تک جو چیز چل رہی ہے اس میں یہی ہے کہ بھائی کو بھی گفٹ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ جو ایف بی آر نے کنڈیشنز بنائی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 3 کنڈیشنز ہیں کہ کیش میں گفٹ آپ نہیں دے سکتے. گفٹ ہمیشہ دیا جائے گا تو تھرو بینک دیا جائے گا. جس نے دینا ہے وہ اپنے بینک سے, جس کو دے رہا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا, کیش میں نہیں دے سکتا. تو لوگ نہ کریں گے تو ویسے ہی لے سکتے ہیں سر. اس کا جیسے آپ دیکھیں بہت ساری جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ تو کیش ویسے ہی ہینڈل ہو رہا ہوتا ہے. سر اس میں چیز اس کا میں نے آپ کو بتایا نا سٹارٹ میں کہ ایک ہماری ٹیکس ریٹرن کے اندر جو ان فلو گفٹ ان فلو کا ایک ہے نا, جہاں عام طور پہ یہ دیکھا جا رہا تھا 2-4 سال پہلے کہ جہاں پر آپ ڈیفائن نہیں کر سکے نا کہ آپ کے ایسٹس, آپ کی انکم جو ہے اضافہ کیسے ہو گیا کم, تو اس جو اضافہ ہے اس اضافے کو لوگ کیا کرتے تھے کہ گفٹ والے ہیڈ کے اندر ڈال دیا کہ جی 10 لاکھ مجھے ابا. اچھا, یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر منتھلی جو باپ ہے یا والدہ ہے وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے اکاؤنٹ میں ڈالتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ بیٹے کا خود بھی وہ فائلر بھی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر اس نے اپنا ریٹرن تو جمع کروانا ہے. وہاں پر اس جو ٹرانزیکشن کو گفٹ کے طور پہ ہی بتائے گا سر, اس میں انکم کے طور پہ نہیں, نہ انکم کے طور پہ بتائے گا. اگر وہ چھوٹی اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم چھوٹی اماؤنٹ کس کو کہتے ہیں, مطلب 40-50 ہزار, جی 40-50 ہزار روپیہ یہ عام اماؤنٹ ہے نا. اس اماؤنٹ سے آپ کے کسی ایسٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ وہ روزمرہ کے, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جہاں پر ٹیکس ریٹرن کے اندر ایکسپینس کا ایک پیج ہے نا, پرسنل ایکسپینس کا, وہاں بھی نیچے ایک ہیڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ایکسپینس جو آپ نے خود سے کیے, اور دوسرا وہ ایکسپینس جو آپ کے والدین کی جانب سے یا آپ کے فیملی ممبرس کی جانب سے آپ پر کیے گئے, تو وہ گفٹ وہاں پر ایڈجسٹ ہوگا. لیکن ایک بڑی اماؤنٹ جو گفٹ کی ہوتی ہے اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں اس میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بینک کے تھرو ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں فائلر ہونے چاہیے. گفٹ دینے والا بھی فائلر ہوگا, گفٹ لینے والا بھی فائلر ہوگا, اور جو گفٹ دے رہا ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اس گفٹ کو اپنے آؤٹ فلو میں لکھے گا کہ اس CNIC کے بندے کو اس رشتے کے ساتھ میں نے اتنا گفٹ جو ہے. لیکن جو گفٹ دینے والا ہے وہ باپ ہے, وہ بھی تو شو کرے گا کہ میں نے یہ انکم میری کہاں سے آئی. سر ظاہری بات ہے کہ اس کی ریٹرن جمع کروائے گا, اس کی ریٹرن میں اتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے تبھی وہ آؤٹ فلو کر رہے ہیں نا, تبھی اس کے وہ یہ اسی وجہ سے شرط شامل کی ہے کہ وہ وہاں پر اس کے ثبوت پہلے سے موجود ہوگا. ایک بندہ اپنی ریٹرن میں کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے اپنے بیٹے کو 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں, جبکہ اس کی ریٹرن میں پچھلے سال اس نے کلوزنگ بیلنس ہی 3 لاکھ لکھا ہوا ہے, تو وہ کہاں سے 10 لاکھ آیا. تو وہ آؤٹ فلو میں 10 لاکھ ڈالے گا تو وہ آٹومیٹیکلی ویری ہو جائے گا کہ کیا یہ 10 لاکھ اس کے پاس ہے, اور لینے والا جو ہے وہ CNIC نمبر ڈالے گا, اور جس سے لے رہا ہے اس کا رشتہ اور جس ٹرانزیکشن سے لے رہا ہے اس کا ڈال کر وہاں ان فلو کے گفٹ کے جو ہیڈ ہے اس میں وہ. اچھا, اس میں تو پھر بینک کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی فائلر کو رکھنا چاہیے. کتنے سال تک رکھنا چاہیے سر؟ بینک اسٹیٹمنٹ تو کا ریکارڈ تو بینک. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ریمیٹنس آتی ہے یا آپ کے پاس کیش کہیں سے بھی آتا ہے, بزنس کے ذریعے سے آتا ہے, سر یہ ساری چیزیں آپ کی ریکارڈ میں ہونا چاہیے. ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ بینک کا ریکارڈ آپ کا بینک رکھتا ہے. آپ کا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہوا ہے تو وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں اس میں آپ کو جیسے یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ بھی پھر آپ کو سنبھال کے رکھنے ہیں. جی سارے بالکل رکھنے ہیں. ریسٹورینٹس میں آپ اگر آپ کے اخراجات ہو گئے نہیں سر, اتنی چیز نہیں, یہ چیزیں نہیں. گاڑی خرید لی ہے, جی گاڑی جو بڑی ٹرانزیکشن, وہ یہ کتنے سال تک کے ڈاکومنٹس آپ کو رکھنے چاہیے سیل پرچیز کے؟ سر اگر تو آپ پراپر فائلر ہیں, چل رہے ہیں,
پراپر کتنے سالوں سے فائلنگ کر رہے ہیں. تو زیادہ تر جو فائلر ہوتے ہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن کم از کم 3 سال تک کے جو آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں, آپ کے پاس ہونے چاہیے, تو اچھا ہے. باقی بینک کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ جس دن, عام طور پر آپ ایک دن میں بھی جائیں تو وہ ایک دن کے نوٹس پہ آپ کو 3-4 سال کی نکال دیتے ہیں. اس سے پرانی آپ کو چاہیے تو آپ کو میل کرنی پڑتی ہے, تو وہ 10 سال کی بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ مل جاتی ہے, اس کا ایشو نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب.